تو ہم نے مان لیا کہ ہے. بہت سے لوگ مانتے ہیں, بہت سے سائنٹسٹ, نیوٹن خود خدا کا قائل تھا, بہت سے لوگ قائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہے تو کیا کریں گے, ہے کیا کریں بھائی, ہم نے کرنا کیا ہے گاڈ کا. ٹھیک ہے کوئی بنایا کسی نے, اس کا اگر بندوں سے کوئی رابطہ وابطہ نہیں, بس وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ واٹس گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, چل کیا رہا ہے, بس وہ یہ دیکھ رہا ہے. جیسے ہم جب اپنی سیاسی خبریں دیکھتے ہیں ملک میں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں, فلاں آ گیا, فلاں چلا گیا, فلاں آ گیا, فلاں نے, کیا ہے بس دیکھو انجوائے کرو, کیا خیال ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بھائی مجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. ایک بہت موٹا آدمی مر گیا تھا, بہت موٹا آدمی مر گیا تھا, اس کے بچے جب جنازے کو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کندھا دو, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, اٹھ نہیں رہا نا لوگوں سے, بھائی ہم نے تھوڑی مارا ہے, نارمل ویٹ ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ جو گاڈ ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا, وہ بنا دیا نا, اب یہ کیا ہے مولویوں کے چکر میں مذہب, نماز, روزہ, زکات, یہ کیا ہے, ترقی کرو. گورا دیکھو ان چکروں سے اپنے آپ کو گورے نے کیا کر لیا ہے, آزاد کر کے گاڈ کو نکالا اس نے. ٹھیک ہے مانتے ہیں, گورے بھی کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, لیکن وہ سائنسی تحقیق کے دوران کہتے ہیں, جب کوئی بڑی زبردست تحقیق سامنے آئے, اوہ مائی گاڈ. بس یہاں آپ عقل استعمال کرو گے, نہیں آئی بات, عقل کہے گی نا نا نا, گاڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنا کے بس جائزہ لیتا رہے وہ کہ واٹس گوئنگ آن. یہ میں اور ہم کمزور لوگ ہیں بھائی, گاڈ ایسا تھوڑی ہے. اتنی زبردست کائنات اس نے بنائی, کیا رنگ ہے اس کائنات میں, تتلیوں کو دیکھو, پھولوں کو دیکھو, آبشاروں کو دیکھو. ایک ایک چیز پہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں گا سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کائنات بنی ہے اور اس میں عظیم شاہکار انسان ہے, انسان سے زیادہ عجیب مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے. دو کوشچن ہے, ایک خدا نے بنایا ہے کسی مقصد سے یا بے مقصد بنایا ہے. عقل کہتی ہے بے مقصد نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, خدا سے پوچھتے ہیں, کہ میسنجر آف گاڈ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں. قرآن جو جواب دیتا ہے خدا کی قسم عقل کو اپیل کرتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے جو بات کرتا ہے نا ایگزیکٹ لگتا ہے یہی بات صحیح ہے, اس کے خلاف جو باتیں وہ ساری کیا ہے غلط. قرآن نے دو لفظوں میں بیان کر دیا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, چاہے جاندار ہو بے جان ہو, یہ سب ایک مقصد کے تحت بنائے. اور وہ مقصد کیا ہے, انسان کی خدمت. ان سب کو انسان کا میں نے کیا بنا دیا, غلام, سرونٹ, خادم بنا دیا. انسان کا حقیقت میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے, بولو نا. شیر جنگل کا بادشاہ ہے, انسان ٹکٹ لگا دیتا ہے اس پہ چڑیا گھر میں بند کر کے. اللہ نے مسخر کر دیا نا انسان کے لیے. چاند پہ انسان نے قدم رکھا, کسی اور مخلوق نے رکھا. چاند نے اعتراض کیا بھائی کیوں آ رہا ہے یہاں پہ, کس سلسلے میں آیا ہے, کیا زمین چھوٹی پڑ رہی ہے کیا, ہو سکتا ہے آگے بھی چلا جائے. تو قرآن کہہ رہی ہے اس کائنات کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے, تمہاری خدمت. کیا مقصد ہے وہ, بولو نا, تمہاری خدمت. تبھی ہم جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. ایتھیسٹ کہتے ہیں جانوروں پہ ظلم ہے, حالانکہ سب سے زیادہ برگر وہی کھاتے ہیں جو کہتے ہیں نا جانور پہ ظلم ہے. تو میں ملحدوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے جانور کا گوشت کھانے کی. ہمارے پاس دلیل ہے, مذہب ہمیں اجازت دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا. گاڈ کوئی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ پرمیشن دے دے. ہمارے پاس پرمیشن کس کی طرف سے ہے, جس کو ہم خدا مانتے ہیں. آپ کے پاس کہاں سے پرمیشن. عقل تو کہتی ہے بھائی جتنا گائے کو زندہ رہنے کا حق, آپ کو جتنا زندہ رہنے کا حق ہے, گائے بکروں کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے. بھائی انسان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو عیاشیوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے. بکرا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے بد نظری بھی نہیں کرنے دیتے, کاٹ کے کھا جاتے ہیں. وہ کہتا ہے ابھی تھوڑا سا آنکھ پٹکا تو کرنے دیتے مجھے. آنکھ پٹکا سمجھتے ہیں کراچی کے لوگ کیا ہوگا, انہوں نے سمجھتے کیا ہے. استغفر اللہ, یعنی جنہوں نے آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ساری کائنات کس کے لیے مسخر کی ہے, دو لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا. یہ کس کے لیے بھائی, تمہارے لیے. اب سوال گھوم کے آتا ہے عقل. میں آپ کو لبرل بنا رہا ہوں, سچی مچی کا لبرل, سمجھ رہے ہو. اب کھوپڑی استعمال کرو گے, میں کس کام کے لیے بناؤں. ساری کائنات جب میری خدمت کے لیے بنی ہے تو میں کس سلسلے میں آیا ہوں. بار بار چٹکلا سنا سنا کے آپ بور ہو چکے ہوں گے, لیکن مجھے یہ چٹکلے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک اردو ادب کے شاعر کی شادی ہو گئی, دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کا آغاز کیسے کرے. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا ادب کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. تو کہنے لگا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, یعنی اب یہاں سے ہم بات چیت کا آغاز کریں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پوری کائنات جب میرے اور آپ کے لیے بن گئی ہے تو عقل کیا کہتی ہے, ہم عیاشی کے لیے بنے ہوں گے, لائف کو محض انجوائے کرنے کے لیے بنے ہوں گے, یا ہمیں بھی کوئی ٹاسک دی گئی ہوگی. عقل کیا کہتی ہے. کیا یہ عقل کہتی ہے کہ ساری کائنات میرے لیے اور میں ویسے ہی ہے بھائی, میں انجوائے کرنے کے لیے. کوئی کھوپڑی میں آتی ہے بات. بھائی کمپنی مینیجر کو ٹھیک ٹھاک تنخواہ دیتی ہے. جو عام ملازمین کے ساتھ کمپنی جو ان کو بینیفٹس دیتی ہے, مینیجر کو اس سے زیادہ گاڑی ملتی ہے, آفس میں اچھی جگہ ملتی ہے, تنخواہ اچھی ہوتی ہے, بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. اب تمام ملازمین کو کمپنی نے کہہ دیا کہ آپ سب اس مینیجر سے پوچھ کے جائیں گے, آپ سب اس کے فرما بردار اور تابع ہیں. اس نے آپ کی کمپلین کی, وہ سنی جائے گی. مینیجر صاحب خوش ہو گئے, کرسی پہ آگے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا بھائی میری تنخواہ لے کر آؤ, میری گاڑی لے کر آؤ, چائے لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ. سارا دن ملازمین سے ایسی تیسی کر کے رکھ دی, اپنا 5 روپے کا بھی کام نہیں کر کے دے رہا ہوں. کمپنی نے پوچھا بھائی آپ تو کچھ کر نہیں رہے ہو, ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, تو ہم نے یہ ساری جو خدمت آپ کے لیے اتنے سارے خادم پیدا کیے, آپ کا بھی کوئی کام ہے, آپ کو نہیں, میرا کوئی کام نہیں ہے.
میں ایویں ہی ہوں. تو ایک سادہ سی چھوٹی سی کمپنی یہ حماقت کرے گی؟ بولو نا. تو خدا کیسے کرے گا بھائی؟ ابھی قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل الذین ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو بے مقصد نہیں بنایا, انسانوں کو بھی بے مقصد نہیں بنایا, کوئی ٹاسک دے کے بھیجا ہے میں نے. اللہ کہتے ہیں یا تو تم خود عقل سے فیصلہ کرو وہ ٹاسک کیا ہے, لیکن تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچے گی, میں بتاؤں گا وہ ٹاسک کیا ہے, پھر اس کو ماننا پڑے گا تمہیں. وہ ٹاسک قرآن نے بتائی ہے. اچھا وہ ٹاسک بھی بڑی خاندانی ہے, وہ بھی عقل کو اپیل کرتی ہے. قرآن اگر کہہ دیتا ہم نے تمہیں پیدا کیا, ساری کائنات تمہارے لیے, تمہیں ہم نے فٹ بال کھیلنے کے لیے پیدا کیا, عقل مان لیتی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تمہیں ہم نے پب جی کھیلنے کے لیے پیدا کیا, عقل مان لیتی؟ خدا کا دعویٰ ہو سکتا تھا ایسا؟ خدا نے بتایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا نا انسان کو, وہ کیا ہے, اما شاکرن و اما کفورا. ہم نے اس لیے پیدا کیا. مختلف انداز سے قرآن نے اس دعوے کو بیان کیا. سورہ ملک بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا خاندانی ویژن بتایا ہے قرآن نے, خاندانی ویژن انسان کی پیدائش کا. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کی موت اور زندگی کو پیدا کیا, مقصد میرے پیش نظر کیا تھا, لیبلوکم, میں انسان کو آزمانا چاہتا ہوں, ایکم احسن عملا, انسانوں میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے اور برا عمل کون کر کے آتا ہے, کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا, جو بیان ہمارا چل رہا تھا. عقل صحیح سمت میں استعمال کرو, مذہب آپ کو کہتا ہے, اور پھر آپ کی عقل جب صحیح سمت میں استعمال ہوگی تو صحیح فیصلے ہوں گے. جو آج کے نام نہاد لبرلز ہیں وہ عقل استعمال کرنے کا تو کہتے ہیں, لیکن صرف اتنی عقل استعمال کرواتے ہیں جو ان کی خواہشات تک لے کے جائے. جو عقل خواہشات میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کو وہ وہاں کہتے ہیں نا 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 نا, یہاں عقل آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. تو اس کو قرآن نے کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کچھ لوگ گاڈ لیس ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی گاڈ نہیں ہے, وہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتے ہیں. گاڈ سب کا ہوتا ہے, کوئی حقیقی گاڈ کو گاڈ مانتا ہے, کوئی اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے. جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا. یہ نہیں ہوتا بھائی.